تو کچھ اسامہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، مفتی ابو محمد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جب فرشتوں کی فوج آتی ہے، اب میرے خیال سے فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوں گے ان مشرکین کو جو بڑے اپنے آپ میں بڑے پورے اعتماد تھے کہ یہ تو ہمارے مقابلے میں کمزور ہیں، ان کی تعداد کم ہے، ہم تو ان کو ہرا دیں گے، وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے۔ اب ان کا ایک تو جذبہ تھا، دوسرا فرشتوں نے مدد کی، تو فرشتے ان کو مارتے ہوں گے۔ کوئی ایسے واقعات ہیں جس سے آپ ذرا بتائیں کہ کیا ان کی حالت ہوتی ہوگی کہ نظر بھی نہیں آ رہے اور فرشتے ان کو مار رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سوچتے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ کیسا ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے سوال سے پہلے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن جنگ بدر کے ساتھ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت رقیہ کی وفات بھی آج ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں دعائیہ کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری امت کی طرف سے اللہ پاک جل شانہ، چونکہ یہ ساری زندگی بیمار بھی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی بیٹی یہ تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کی مزار اقدس پر، ان کی روح پر، ان کی قبر اطہر پر اللہ کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس گئے بدر سے واپس، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی بیٹی کی بیماری کی وجہ سے نہیں آنے دیا تھا، اور جب واپس پہنچے تو فرمایا عثمان ہم بدر جیت کر آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو جملہ جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ بدر جیت کے آئے ہیں، میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ اب آتے ہیں آپ کے اصل عنوان کی طرف، یوم الفرقان۔ دراصل میں جنگ بدر کا جو عنوان ہے، اس کے اندر ایسی وجدانی کیفیت ہے کہ شاید میری جو کیفیت ہے، میرے الفاظ ان کا ساتھ نہ دے سکیں، اور چونکہ وقت مختصر ہے، تمہید باندھنے کا وقت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے یہ چاہوں گا کہ ہم سارے یہاں سے اٹھ کر میدان بدر میں جا کر بیٹھتے ہیں، اللہ، اور جو بات ہم یہاں سنانا چاہتے ہیں ناظرین کو، ہم اپنی کیفیت یہ بنائیں کہ ہم اس وقت بدر کے میدان میں مسجد عریش کے قریب کہیں دیوار پہ بیٹھے ہوئے، جہاں صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں بغیر تمہید کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کا میدان وہ بدر ہے، وہ میدان ہے، وہ جنگ ہے، یا اسلام کا وہ مارکہ ہے، یا اسلام کی وہ خوبصورت سیرت کا وہ خوبصورت پہلو ہے کہ نہ تو اللہ جل شانہ کی ذات پر توکل کا کوئی ایسا اور عنوان کہیں سے ملتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہیں اور سے ایسی ملتی ہے، اور نہ حضور کی صحابہ سے محبت کی کوئی اور ایسی مثال کہیں اور سے ملتی ہے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی کوئی اور مثال ایسی کہیں سے ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی وجدانی کیفیت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو سورہ انفال کے اندر اللہ جل شانہ نے بڑی تفصیلی طور پر 40 سے 45 آیات کے اندر بڑی تفصیل میں سے بیان فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ بغیر پلانے کے یہ کام میں نے کروایا، دونوں طرف سے، نہ ان کو سوچنے کا موقع دیا۔ جب ان کے پاس بندہ پہنچا، اپنی اونٹنی کے ناک کان کاٹ کے اس نے کہا جی ہم تو لوٹ گئے، کیونکہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اس قافلے کے سربراہ تھے، انہوں نے بندہ بھیج کر اعلان کروایا۔ اب اس قافلے کے اندر تھا کیا؟ جس قافلے کے حصار کے لیے، روک تھام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 50,000 دینار تھے۔ میں آج صبح بیٹھا ہوا ایک لائبریری میں، ہم چند دوست علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کلیکشن کر رہے تھے کہ 50,000 دینار آج کتنے کے بنتے ہیں، تو یہ 26 ارب سے زائد کی مالیت بنتی ہے۔ 26 ارب زائد کی مالیت جو تھی، اس کے حصار کے لیے جب حضور گئے، ان کو اطلاع ملی، وہ چلے گئے۔ میدان بدر جب سج گیا، مختصر چونکہ وقت نہیں ہوتا، باقی حضرات بھی ہیں، میدان بدر جب سج گئے نا جی، صفیں بننے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، ادھر سے جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کی صفیں بھی ابو جہل ٹھیک کر رہا ہے، اور جب صفیں ٹھیک ہو چکی تو ابو جہل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقابلہ جو ہے نا ان سے نہیں ہے، یہ جو مدینہ سے آپ لے کر آئیں، آپ ان کو پیچھے ہٹائیں، ان کو آگے لے کر آئیں جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے۔ آپ ذرا اس کیفیت پہ غور کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، نبوت کی آنکھ کو دیکھتے ہوئے اصحاب انصار جو تھے مدینہ والے، وہ پیچھے چلے گئے، اور جو اصحاب مہاجرین تھے وہ آگے آ گئے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے۔ اور اسی اسنا میں کفار کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک بڑا وہ شخص جس کا نام عتبہ ہے، بڑا جنگجو ہے، آپ اس زمانے کو اسے کلنٹن کہہ سکتے ہیں۔ یہ شخص اپنے وجود پر لوہے کا لباس پہن کر صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مخاطب کرتا ہے، حل میں مبارزن، اے محمد ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ تو یقیناً اس اعلان کے بعد ایک سناٹا سا چھا گیا، دشت چھا گئی، لیکن صحابہ اکرام نے حضور کی طرف دیکھا، حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، کہ حضور ہمیں اشارہ کریں تو اس کے مقابلے میں جائیں۔ اس زمانے میں جنگ ہوتی جیسے پہلے پہلوان کو اتارا جاتا تھا، مگر ایمان کی جو وجد کی کیفیت ہے، حضور سے محبت کا انداز ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 14 سے 16 سال اس کی عمر ہے، اس بچے کا نام ہے خزافہ۔ یہ بچہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथ पे तलवार लिए ज़रा लिए खड़े हैं जी। हुजूर का कद बहुत लंबा नहीं था, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि जितने मजमे में भी होते सबसे ज़्यादा बुलंद नजर आते। अब ये 16 साल का बच्चा जाकर अपनी एड़ियाँ उठाकर जो लफ्ज़ हुजूर के कान में कहता है, वो लफ्ज़ ऐसे हैं कि शायद वो पूरी उम्मत को झूमने पर मजबूर कर दें। ये जाकर क्या कहता है? कहते हैं आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह। ये आने वाला ऐलान करने वाला, ये लोहे के लिबास में छुपा जो ऐलान कर रहा है, हल में मुबारिज़िन, आका ये मेरा वालिद उत्बा है और मैं इसका बेटा खुजाफा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आने वाले अपने इस बाप से निमट लूँ। ये मंजर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताबेदारी का नमूना मॉडल इस मैदान में मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े सीधी करवाते करवाते छड़ी के साथ सफ़े सीधी करवा रहे हैं। जब हज़रत उकाशा पर पहुँचे तो हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हाल में देखा। यकीन कीजिए, अगर आप में से हम अपने आप को आज पर्सनालिटी तस्वर करते हैं, अगर हमें कोई बड़ा आदमी आवाज़ दे दे, हमसे बड़ा कोई भी हो, तो हम जूता पहने बगैर यहाँ से नीचे उतरना गवारा नहीं करते। मगर मदीना से कितना सफ़र है? बदर का कई किलोमीटर है। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उकाशा पे पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो छड़ी थी वो हज़रत उकाशा के नंगे पेट पे लगी। सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे कुर्ता नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, एक धोती बांधी हुई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत ज़्यादा निगाहों से उकाशा से कहा, उकाशा आपके पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं। मारिफुल कुरान में मौलाना मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है, रूहुल मानी में लिखा है। और फरमाया कि आप इस हाल में आ गए। फरमाया आका हमने ये तो नहीं देखना था ना कि हमें कपड़ा है या नहीं है, जूता है या नहीं है, तन पे कुर्ता है या नहीं है। हमने तो ये देखा है कि लाने वाला कौन है, बुलाने वाला कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।